السلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے اور اپنی نعمت کا بیان فرماتے ہوئے سب سے عظیم نعمت کا ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک جلیل القدر رسول آ گیا۔ اسی سے میری گفتگو کا عنوان مقام رسالت مقرر ہوا۔ تو پہلے تو ہمیں رسالت کے بارے میں جاننا چاہیے عمومی کہ رسول کریم علیہ السلام کے علاوہ بھی بے شمار رسول آئے ہیں، آپ تو ختم رسل ہیں۔ تو رسالت ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا؟ اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رکھیں آپ کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلہ میں فرمایا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والے کام، بہت مخلوق بنی تھی، بڑی بڑی عظیم مخلوقیں، آسمان، پہاڑ، زمینیں، سورج، چاند، نہیں ڈرے۔ جب انسان کی باری آئی کہ انسان بنانے والا ہوں تو وہ چلا اٹھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق بنانے والا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ تو یہ اس لیے پیدا ہوا کہ پہلے جتنی مخلوقیں تھیں سوائے جنات کے کہ وہ بھی محدود پیمانے پر کچھ اختیار رکھتے تھے، ورنہ یہ کہ زمین اس کے ڈسپوزل پر چھوڑ دی جائے کہ یہاں جو جی چاہے کرو، سنوارو یا بگاڑو، یہاں کی مملکت، اس کی ایڈمنسٹریشن یہ کسی کے حوالے نہیں۔ یہاں کوئی حکومت جنہوں نے کی مخلوق جو پہلی آ رہی تھی کہ حکومت قائم کرے گا، عدالتیں ہوں گی، جیلیں ہوں گی، پولیس ہوگی، مجرم ہوں گے ان کو سزائیں دے گا، اچھے کام کرنے والا، خلافت۔ ہم پوچھتے ہیں فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتے اتنے کنزین نہیں تھے جتنے ہم ہیں۔ خلیفہ سے انہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کو پاور ڈیلیگیٹ کی جائے، یہ بے اختیار نہیں ہوگا، اختیار ملے گا اس کو، اور یہ اپنے اختیار اپنی مرضی سے صحیح غلط دونوں طرح استعمال کرنا چاہے گا، کر سکے۔ فعل مختار مخلوق جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا، کائنات کانپ گئی کہ پہلے تو مجبور تھے، قوانین طبیعی کے لوگ پابند ہیں، سورج بھی جکڑا ہوا، رفتار مقرر ہے، راستہ مقرر ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ ایک ایسی مخلوق آ رہی جو اپنے آپ کو بنائے، توڑے، سوارے، بگاڑے، فرشتے کم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اسکیم پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کر سکتے، وہ تو بعض مقرون ہیں، اللہ کے بہت معزز بندے ہیں، غلام ہیں، ان کی کیا مجال اللہ تعالیٰ پر نکتہ چینی کرے؟ نکتہ چینی نہیں، صرف استفسار تھا۔ بات سمجھنا چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق بنائی جائے جو اپنی مرضی سے اچھائی برائی کر سکے، تو اگر وہ بگڑ گئے اور خون ریزیاں کرنے لگے فساد، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کریں گے، یہ تو ظاہر تھا جب اختیار ہے تو بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے صرف یہ بات کہی کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ بھی بطور احسان ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نے چونکہ ادھوری بات سنی ہے اس لیے پریشان ہو گئے، کوئی نہیں، اس کا حل بھی ہے کہ میں صرف ان کے ہاتھ میں کرانشن کوف نہیں دوں گا، اس کو استعمال کرنے کے لیے ضوابط بھی دوں گا کہ یہاں برتنی ہے یا نہیں برتنی، اس کے لیے ایک سلسلہ قائم کروں۔ وہ سلسلہ جو ہے پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور جو قیامت تک رسول پیدا ہونے والے سارے نکالے، ان کے سامنے ان کو کھڑا کیا، جو قرآن کہتا ہے نا ان کو پیش کیا، وہاں کوئی مونس کا سیگا نہیں، کوئی بے جان کا نہیں، سارے ذویل وقول کے وہ جاندار چیزیں تھیں، عقل والی جو سامنے کھڑی کی۔ ثم عرض امر الملائکہ، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ، باسمائہم فلما نبأہم باسمائہم، سب جاندار ہیں، عقل والے ہیں، رسول تھے، نبی۔ وہ اللہ نے دکھائے کہ صرف اختیار دے کر اگر میں بیٹھ جاؤں پھر تو الزام مجھ پر آتا کہ اختیار دے دیا تو غلط برتیں تو قصور آپ کا، کیوں نہیں سمجھایا گیا کہاں اس کو استعمال کرنا، کہاں نہیں کرنا؟ فرمایا مکمل اسکیم سمجھو، مجبور مخلوقیں تو دیکھ رہی
ان کی نیکی بدی کوئی نہیں، وہاں نیکی بدی کا سواری نہیں پیدا ہو تو جھگڑے ہوئے۔ نیکی بدی جو نا خیر و شر یہ صرف اس مخلوق کے عمل پر اس کا اطلاق ہوگا، اپنی مرضی سے اچھائی کرے گا نیکی ہوگی، برائی کرے گا وہ گناہ ہوگا۔ تو اختیار دے کر اگر میں چھوڑ دوں تو پھر یہ ہے کہ بیچارہ بھٹکتا پھرے، ایک سلسلہ قائم کروں۔ چنانچہ آگے پھر آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو پیروی کریں گے وہ ان کو ڈر خوف نہیں ہوگا، جو نہیں پیچھے چلیں گے تباہ ہو جائیں۔ تو رسالت کا سلسلہ اس سے فرشتے مطمئن ہو، جب ساری بات سمجھ لی کہ ابراہیم اسماعیل سب کے تعارف کرائے اور ان کی جد و جہد اور کوشش کہ دین کے لیے کتنی محنت کریں گے اور کتنے دکھ اٹھائیں گے، تو فرشتوں نے کہا کہ واقعی اللہ تو جو کہتا تھی ہم نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے انسان کو اختیار دینے کے ساتھ ہی رسالت کا اہتمام فرمایا کہ اس کی طرف سے میسنجر آتے رہیں، پیغام لاتے رہیں، انسانوں کو بتاتے رہیں کہ یہ راہ نجات کی ہے، اس میں تباہی۔ صرف آخرت کی بات نہیں، آخرت کا راستہ دنیا کی زندگی میں سے ہو کر گزرتا۔ جن مذاہب نے یہ فرض کر رہی ہے نا کہ اس دنیا کو ترک کرو، یہ کوئی بڑی دنیا ہے، اس لیے جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاؤ یا عبادت خانوں میں گھس جاؤ، رہبانیت یہ جرم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جو ایسے آدمی اپنی کرسی چھوڑ کر اس کو ایک عہدہ دیا گیا کہ اس ادارے کو چلاؤ، وہ بھاگ جائے گا، تو یہ کوئی نیکی نہیں، جرم۔ انسان کو ضرور دی گئی ہے کہ یہاں اصلاح کرو، اس کو اچھے طریقہ سے برت کر دکھاؤ۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بڑی پیاری مثال دی ہماری اس زندگی کی اور آخرت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر اپنے 2 ملازموں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر چلا گیا پردیس، یہ لو اس سے کاروبار کرو، میں آؤں گا دیکھوں۔ بعد میں جب آیا اس نے ایک سے پوچھا، اس نے کہا میں نے تو وہی رکھی ہوئی ہے، میں نے اس سے کوئی نہیں کیا کام کہ گھاٹا نہ پڑ جائے یا نہ نفع کمایا۔ اس کو تو کہا تو ایک جوانی نہیں ٹھیک بڑھ سکا، اس لیے صرف یہی نہیں کہ یہ بھی تجھ سے لی جائے گی بلکہ تجھے سزا دی جائے۔ تو جو دنیا کی زندگی اچھی برت نہیں سکے چونی، ان کو جنت کیسے خدا دے دے؟ یہ ہے امتحان کا عرصہ کہ پہلے یہ تھوڑی سی زمین جو ہے نا اس کو سنوار کر دکھاؤ، پھر بڑے رقبے کے مالک بناؤں۔ دوسرے نے کہا میں نے حضور اس سے تجارت کی، اتنے ہزاروں کمائے۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے تھوڑے میں امانت کا مظاہرہ کیا، اب تو اس قابل ہے کہ لاکھوں تیرے سپرد کر۔ کیسی یہ تمثیل ہے کہ پہلے تھوڑا کچھ دے کر اللہ نے آزمایا ہے۔ اس دنیا کا سامان جو فانی ہے، جو ہم چھوڑ جائیں، اس میں امتحان ہوا کہ اس میں تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو گے تو پھر اسے بڑی دنیا دے دی جائے گی، ایسا ملک لا یبلا جو پھر بادشاہی ختم نہیں ہو جاگنا۔ اور جو یہاں ہی نالائق ثابت ہوں گے انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کیوں نئی سلطنت۔ تو یہ حکومت ہمارے حوالے کی گئی، یہاں بہتر انداز سے رہنا کہ فساد نہیں کرنا، خون ریزنی، اس کے لیے رسول اور نبی ہے۔ اس لیے رسالت آج یقین جانے وہ پہلا انعام ہے جس سے فرشتے مطمئن ہوئے کہ صرف بندوق نہیں ہاتھ میں دے دینی، بتانے والے آئیں گے ساتھ کہ یہاں برتنی ہے یا نہیں برتنی۔ تو یہ کام اللہ کے رسولوں نے کیا۔ جو اللہ فرماتا ہے ان من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی علاقہ نہیں میں نے چھوڑا جہاں میری طرف سے لوگوں کو خبردار کرنے والے نہیں ہیں، ہر علاقے میں رسول آئے۔ یہ ہم قرآن مجید میں 25-26 کے نام پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ باقی علاقے آپ بے ذکر ہیں، قرآن نے بتا دیا کہ ہر علاقے میں آئے۔ ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، نہ علاقہ چھوڑا نہ قوم چھوڑی، ہر جگہ آئے۔ باقی نام اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا، شاید علم جس کلاس کو استاد لیکچر دے رہا ان کے سامنے مثال دے کسی ایسی چیز کی جس کو وہ جان سے سوچ دے کہ نئی بحث پھر جائے گی کہ یہ آدمی کو ہوا بھی نہیں، ہندوستان کا ذکر ہو جاتا، عرب لوگ جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ کیا سمجھتے کہ یہ کون ہے بدھ اور رام، اثر تو جو ہونا تھا الٹی بحث ہو۔ وہ لوگ جن کو وہ پہچانتے تھے، جن کے علاقوں سے گزرتے ان کے کھنڈرات دیکھتے تھے، ان کی مثالیں دیں کہ پہلے اس کلاس کو تو تیار کرو نا کہ دین کو سمجھ آئے دوسرے، مگر اصول نے یہ بات بیان کر دی کہ ہر علاقے میں آئے ہیں رسول، ہر امت میں آئے۔ تو رسالت وہ عظیم احسان ہے خدا کا جس کی وجہ سے دنیا میں روشنی ہوئی، ورنہ انسان اندھیرے میں ہوتا کہ ہاتھ میں بندوق ہے مگر کوئی پتہ نہیں کہاں غلط چل چلا رہا۔ اور اب بھی دنیا میں جو ہے نا خرابی، جس کا بیان آپ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے قرآن کی سورہ روم کی آیت ان دنوں میں تو بالکل صادق ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کی طرف دیکھیں، سمندر کی طرف دیکھیں، ہر جگہ فساد ہے، بالکل بم برس رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، آبادیاں اجڑ رہی ہیں، ڈاکے ہیں، چوریاں۔ اتنی ترقی کے بعد کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہو گیا زمانہ، کوئی نہیں، فساد ہی فساد۔ وہی بات فرشتوں والی کہ خون ریزی ہے، ہر جگہ پانی کی طرح خون بہ رہا، ہر ملک میں ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں، ہر جگہ فساد۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ جو اللہ نے کہا کہ اہتمام کیا تھا نا کہ اختیار استعمال کرنے کے نبیوں سے رہنمائی لینا، یہ رسول اور نبی جو آئیں گے نا
ان سے پوچھ کر چلنا۔ اللہ کے رسول اور نبی دنیا نہیں چھڑاتے، کوئی ایسی بات نہیں لوگوں کو بتاتے جس سے ان کی زندگی میں کوئی مشکل پیدا ہو، بلکہ جیسے قرآن میں یہاں آیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، دو چیزیں انسان چاہتا ہے، یہی انسان کی خواہش ہے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے اور نفع مجھے حاصل ہو، یہی دو انسان کی ساری آرزوؤں کا نوائز آپ کریں۔ کیا ہے انسان کی آرزو؟ کیا چاہتا ہے؟ کچھ خطرے ہیں جن سے بچنا چاہتا ہے، کچھ فائدے ہیں جو حاصل کریں، دونوں کا ذکر کی کہ جو رسول آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ شے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یہ اس کو ناگوار گزرتی، تمہیں تو بعد میں ناگوار رسول پر تھا کہ میری امت اور یہ انسان کیوں مشکل میں پڑے، کسی مشکل میں نہیں ڈالنے، پہلے تو وہ تکالیف سے نجات دیتا ہے، یہ خون ریزیاں اور بمباریاں اور وادیوں سے، بھائی یہ نالائق وہ لوگ کرتے ہیں جو رسولوں کو نہیں مانتے، رسول نہیں ایسا کرنے آتے، رسولوں کا تو کام یہ ہے کہ انسان اگر امن چاہتا ہے کہ کوئی تکلیف نہ آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے دو ٹکڑوں میں ہی سارا بیان کر دیا کہ جو کچھ تم انسان چاہتے ہو امن، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی قسم کی مالی جسمانی کوئی پریشانی، تو رسول اسی لیے آتا عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں وہ ناگوار گزرتی ہے، رسول کو تم سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دین کے بارے میں پڑھیں سنیں، جہاں محسوس ہوگا نا کہ دین کسی مشکل میں ڈال رہا، دین نہیں ڈال رہا، وہ غلط انٹرپریٹیشن ہوگی، ورنہ دین کسی مشکل میں انسانوں کو ڈالے کہ نہیں ڈالے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو آسانیاں چاہتا، وہ تنگی کیوں مبتلا کرے گا؟ جو غلط تشریح کریں گے اس سے پتہ چلے گا، اس لیے یہ بطور کلیہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی دینی مسئلہ ایسا جس سے پتہ چلے گی یار اس سے تو زندگی دشوار ہو، غلط ہو، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کو لوگوں کو تنگی میں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ وہ آسانیاں چاہتے ہیں، صرف لوگ اپنی طرف سے جب نیل میخ نکالتے ہیں، منہ شگافیاں کرتے ہیں، فقہی استنباط کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، دین تنگ ہوتا جاتا، ورنہ دین آسان، کھڑے ہو کر نماز پڑھو نہیں، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، لیٹ کر بھی نہیں کچھ کر سکتے اشارے سے پڑھو، آنکھ ہی اس طرح ذرا کم کر دو، جس حالت میں تم جو کچھ کر سکتے فاتقوا اللہ مستطاعت، جو بس میں ہے بس وہ کرو، اس سے زیادہ دین کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو آسانی سے اس کے پاس میں ہوتا ہے۔ لفظی وسعت کا ہے، یہی طاقت بھی نہیں استعمال کیا، طاقت میں بھی رہا ہے کہ مشکل کام بھی آدمی طاقت سے کرتا، وسعها کہ جو بالکل آسانی سے آدمی کر سکتا، صرف اتنے کا یہ ذمہ دار۔ تو رسول آئے ہیں دنیا میں اس لیے کہ جو چیزیں تمہیں ناگوار ہیں، جس سے تمہیں کچھ خطرہ ہے تکلیف، وہ چیزیں اس کو بھی ناپسند ہیں۔ حریص علیکم، اور جو فائدے تم چاہتے ہو کہ مال بھی زیادہ ملے، اچھے مکان ملے، اچھی بیوی ملے، اولاد ہو، امن سے انتظار رہے، حریص علیکم، وہ ان ساری بلائیوں کا حریص، تکلیف دہ چیزیں اسے ناپسند ہیں، اور بلائیاں اور نفع کی چیزیں ساری جو ہے نا ان کا وہ حریص، بہت لالچی ہوتا کہ انسانوں کو یہ ملنی چاہیے۔ اس لیے دین کا خلاصہ یہ سمجھے، سارے رسولوں کا کام ہے، آپ تو آخری ہیں نا کہ رسول آتے ہی اس لیے کہ امتوں کو مشکلات سے اور تکالیف سے نکالا جائے، ساری منفعت اور بلائیاں انہیں نصیب ہو۔ اس لیے جب لوگ اس کو اختیار کر لیتے نا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگوں نے بڑے بانگ دعوے کیے کہ گلی گلی محلے محلے اسکول کالج کھول دو، خواندگی کی شرح بڑھنی چاہیے، معیشت مضبوط ہونی، سب کر لیا۔ اس کے نتائج جو سامنے آئے، جو پچھلی نسل کے لوگ ہیں، اللہ کی قسم آپ ان سے کہیں یار ہمارے بوڑھے ان سے تھے، وہ اتنے بے ایمان نہیں تھے، آپس میں محبت تھی، مل بیٹھتے تھے، ڈاک فلانسر کو گاڑی پر جا رہا کھڑا کر لیتے، چابی لے لیتے ہیں، گولی مار رہے ہیں، کیا پڑے ڈگری ہولڈر، کچھ نہیں اس تعلیم میں، کیونکہ وہ نور نبوت آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، رسولوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہی بات سچی ہوئی جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق بنانے لگا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، بہار ہے۔ اللہ نے جو دکھائے تھے رسول آدم کی پوچھ سے نکال، وہ ذریعہ سمجھ لیں، اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ جو کہتے ہیں نام کسی چیز کے نہیں تھے کہ یہ ہانڈی ہے، یہ تلوار ہے، یعنی غلط بات تھی، وہ جاندار چیزیں تھیں جو اللہ نے نکالی تھی، سامنے کی تھی کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے، تم نے صرف یہ سن لیا کہ ان کو اختیار ملے گا تو ڈر گئے، یہ نہیں ساتھ سمجھا کہ باقاعدہ ایک لائن ہوگی معلمین کی، ٹیچرز کی، جو بتاتی رہے گی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، نشان بھی کریں گے، ادھر جاؤ گے تباہی کرا، ادھر جاؤ گے بڑائی نصیب ہوگی۔ وہ رسول اور نبی آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے، اور حضور نے ان میں سے بالخصوص داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ تو میں نے دیکھے، ان کا نور نبوت تو سب سے زیادہ روشن، ماتھا چمک رہا تھا۔ تو اس لیے پیغمبر سامنے رب نے کی، اختیار ہی نہیں صرف مل رہا،
بتانے والے آئے. تو بڑا احسان ہے ان اللہ کے رسولوں نبی کا. اب بھی آپ اگر جائزہ لیں گے نا گہری نظر سے, اور ہر قوم میں جو جاندار مانتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر ابھی کچھ اچھائی باقی ہے نا, اخلاقیات, یورپ ہے, ایک مشرق ہے, سب مانیں گے کہ یہ کسی پیغمبر کا ورثہ ہے, کوئی نبی گزرا تھا جس کی بچی ہوئی بات اب ہمارے پاس ہے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودوں نہیں کے جوں جوں نبوت سے ہٹتے جاتے ہیں, سوائے بدماشی کے اور کیا ہو. جب آپ بھول جائیں گے کوئی خدا ہے اس کو نظر انداز کر لیں گے تو یہی دنیا, مرنے کے بعد کوئی جہان. آپ اس کا تجویز کریں, پڑھا لیں, دکھا لیں, ہر ایک کو کوٹھی میں اٹھا لیں, بدماشی کیسے چھوڑے گا. وہ تو بابر والی بات پھر کہے گا بابر باعث تو اشتہار دوبارہ میں, اس کے بعد موقع نہیں, کر لو یا کی. اور یہی ہر بات چل رہا, جتنا پڑھاتے جاؤ گے نا زیادہ حرامزادے راستے بھی ملتے جائیں گے ڈاکے مارنے. اراد ہوئے جو نبی کرتے ہیں تین بنیادی باتوں ہیں جس سے مشکل نہیں پیدا ہوتی, مشکلیں ختم ہو جاتی, لوگ امن سے رہتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں جب اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر رہے ہیں تو دو ہی آرزویں کی تھی, وہی خلاصہ کہ انسان امن چاہتا اور رزق چاہتا. یہ معاشرے کو مل جائے بالکل ٹھیک کہ ہر شخص کو رزق ملنا چاہیے, کوئی بھوکا نہ رہے. رزق میں سب چیزیں آ رہی, وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ یہاں اٹھا دیا, رب جل ھذا بلد آمنا. پہلی چیز تو امن ہونا چاہیے. جہاں امن نہیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں, میں بچے جاتے ہیں خدا کی قسم شام تک اسی کیفیت میں رہتا ہوں کہ اللہ کرے خیریت سے گھر آ جائے, کوئی پتہ نہیں آئیں گے. جو معاشرہ اس حال میں ہو وہاں جینا کیا, جہاں انسان سہم رہا کہ پتہ نہیں کیا بن. ابھی آپ بینک میں سے پیسے لے رہے ہیں, آ جاتے ہیں اور گولی مار کر آپ کو بھی ختم کر لیں. گاڑی نئی لی آپ نے اسی وقت ابھی چھین سے روٹا آپ کو مار کر بھی چلے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے یہاں آباد کیا, پہلی بات تو اس شہر کو امن کا شہر بنا. اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلی ضرورت انسان کی ہے کہ جہاں بھی وہ بستا ہو بے خوف امن ہو, کوئی خطرہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. رسالت کا مقام یہ ہے, رسول اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا ضابطہ حیات دے دیں کہ ہر آدمی اپنی حد میں رہے. آزادی چھینتے نہیں, آزادی دیتے ہیں, مگر وہ آزادی نہیں کہ میں کہوں اندھا دھند میں نے لاٹھی کمانی, بے شک اس سے کسی کی ناک ٹوٹ جائے, یہ آزادی نہیں, یہ دوسروں کے ساتھ ظلم. آپ اپنی حد پر رہیں, جو آپ کا ہے نا ہاتھ اس پر گاڑی چلائیں وہ اس ہاتھ پر چلائیں. ساری دنیا یہی کر رہی ہے. اس پابندی کو کون ظلم کہتا؟ وہ کھڑا ہے سپاہی, اشارے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس ہاتھ سے گاڑی چلائیں, وہ ہماری سلامتی کے لیے. اس کو جو بیوقوف کہتا ہے کہ لبرل ہو جانا چاہیے, پابندیاں ختم کر دو, وہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً یہ لوگ مر جائیں, 1 منٹ میں حادثے ہو جائیں. تو یہ پیغمبر صرف وہ سپاہی ہے جو چوک میں کھڑا, اشارہ ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے, لوگوں کو صرف یہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے ہاتھ پر چل. امن جس سے کوئی پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, دنیا امن میں رہتی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسلم اور مومن کی تعریف, 2 لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں. مسلم ہے ادنا, مسلم ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کرتا ہے, بے شک وہ اندر سے منافق. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اندر سے یہ دین کو مانتا ہی نہیں. بہرحال وہ ہمارے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کو رشتہ دو, وراثت میں اس کو حصہ دار بناؤ, اس کا ذبح کھاؤ. اندر سے ہو سکتا ہے وہ عبداللہ بن ابی ہو, مگر ظاہری قانون مجبور ہے کہ اس کو مسلم تسلیم کرے. مومن آگے کی منزل کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جا کر یہ ثابت ہو کہ اندر سے مانتا تھا, یہ اونچا مقام. اسی لیے سورہ حجرات میں آپ دیکھتے ہیں جب کچھ لوگوں نے کہا ہم ایمان لائیں تو اللہ نے کہا یہ نہ کہو کہ ایمان لائیں, ایمان نہیں ابھی تمہارے دلوں میں گھسا, صرف یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں. ابھی تم ظاہری مسلمان ہو, ایمان نہیں بھی داخل, ایمان آگے کی منزل. تو اللہ کے رسول نے جو مسلم کے لیے کہا ہے جو ظاہری, اس کا اندازہ کریں یہ دہشت گرد ہو سکتا. جہاں اسلام ہوگا, رسول اللہ کی شریعت ہوگی, وہاں امن نہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, نہ زبان سے کسی کے خلاف غلط بات کہے, کوئی بدنام نہ کرے, کوئی اس پر الزام نہ لگائے, اس کے ساتھ جھوٹی گواہی نہ دے, اس زبان سے بھی تکلیف نہ دے, احترام کرے دوسرے, اور ہاتھ سے بھی اپنی قوت بھی نہ استعمال کرے. اب لوگوں نے پوچھا مومن, تو فرمایا مومن و المومن من آمن الناس علی دمائهم. بہت آگے چلی. مسلم تو صرف یہ تھا کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف ہی دیتا. کہا مومن گالا درجہ, فرمایا یہ تو صرف دیتا نہیں, ہو سکتا ہے اس کی اسکیمیں ہوں نقصان پہنچانے کی, صرف پریکٹیکلی نہیں کرتا. مومن وہ ہے جس کے بارے میں, اور یہ صرف مسلموں کے لیے تھا کہ مسلم دکھاؤ, یہاں کا لوگ ساری انسانیت آمین بے خوف ہو جائے.
بالکل مطمئن ہو جائے کہ یہ ہمارے خلاف ارادہ بھی نہیں کر سکتے. من آمن الناس علی دمائہم و اموالہم. جب کسی شخص کے بارے میں لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے جان اور مال کو اس کے ہاتھ سے نہیں نقصان, اس وقت تو مومن ہو جاتا. عمل سے نکلا ہے. اسلام تو صرف سلامتی چاہیے, نقصان نہیں پہنچا رہا, مگر نیتیں بد ہو سکتی. مومن وہ ہے کہ لوگ مطمئن ہو, بے خوف ہوگا کہ آرام سے سو جاؤ. یار مومن نہیں یہ کام کرے. اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ اگر یہ ہوا نا دھماکہ, کافر کر سکتا, مومن نہیں کر سکتا. اتنی بے خوفی. اللہ کے رسول نے کہا یہ ہے مومن. تو یہ بات اللہ نے کہی کہ رسول جب آتا نا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر بات ختم کر دی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہدایت کی نئی کی ضرورت نہیں, یہ آخری ہے, دین کر دیا مکمل, محفوظ بھی ہے. اب جو انسان چاہتے ہیں ہدایت حضور سے لے لیں, آخری نبی آپ کو بنا دیا. اس لیے شاید میں نے ضمن یہ بات اس لیے کہ یہ رسالت تو پہلے سے سمجھے. جب انسان زمین پر آ رہا تھا فرشتے لرز رہے تھے کہ اس کو اختیار میں رہا, یہ تو فساد کر دے گا, ظلم پر تل گیا تو کون روکے گا. فرمایا ساتھ رسول ہوں گے, وہ سمجھاتے جائیں گے. اس کے بعد بھی نہیں, جو سمجھیں گے پھر بھگتیں گے, آخری عدالت میں وہ نتائج بھگتیں گے. میری طرف سے کوتاہی تب ہوتی ہے اگر صرف اختیار دے دیتا اور اختیار کی حدود بتانے والے نہ بیٹا, پھر الزام تھا مجھ پر کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. جب عقل بھی دوں گا ساتھ رسول آئیں گے, ہر علاقے میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دو جس سے تمہیں نقصان پہنچتا, اور ہر وہ چیز اختیار کرو جس سے فائدہ پہنچے. تو رسول کریم علیہ السلام جب آئے تو یہاں تو مقام رسالت کا پھر یہ حال ہو گیا. جب مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا, بڑی پیاری مثال دی کہ کسی کے پاس 10 کا نوٹ ہے, کسی کے پاس 50 کا ہے, مگر ایک شخص کے پاس 100 کا. اب اس کو یہ کہنے کی یاد ہو میرے کے پاس 1 بھی ہے, 2 بھی ہے, 3 ہے, 100 میں سارا آ گیا. فرماتے ہیں نام ہے احمد, نام ہے جملہ انبیاء. جب تم احمد کا نام لیتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو سارے نبیوں کے نام اس میں آ جاتے. آدم بھی آ گیا, نوح بھی آ گیا, جو ان کے پاس تھا نا وہ سارا ہے. ذات کے سادہ احمد نواد ہم پیش مار, کیونکہ ہمارے پاس 100 آ گیا, اس لیے 90 بھی اس میں ہے. وہ 90 بھی آ گیا, 10 اور. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ بند کر دیا کہ اب تو پہلے ستارے تھے, چاند تھے, سورج آ گیا, اب بھی کوئی اندھیرے میں بھٹکے گا تو وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. تو اس لیے مقام رسالت جو عنوان ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ ہی ملا ہوتا ہے انسانوں کو. جیسے ملا ترقی یافتہ ملک جمع سب کچھ ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ان کے پاس, مگر برتن نہیں آتا. اور یہ جہاد جس کے بارے میں پروگنڈا کے فساد, یہ فساد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا اور ہے بھی انشاءاللہ کہ سارے انسان پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود بھی بات نہیں آتی. جیسے ٹریفک کے اشارے بھی ہیں, سپاہی بھی کرا, پھر بھی نامراد کئی جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں اشاروں. ان کا علاج پھر کیا تلوار کے لیے کہ ساتھ کوئی پاور بھی ہونی چاہیے. تلوار سے گردنیں کاٹنا نہیں, حکومت کیا لے. اسی لیے سورہ حدید نے فرمایا کہ جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے, وانزل الحدید, لوہا بھی اتارا, ہتھیار بھی اتارے ہیں. یہ بات سنی کہ جو خبیث سمجھانے کے باوجود بھی بعد نہ گندے جانے, ان کے لیے روب ہے, کامتے رہیں کہ اگر غلط حرکتیں کی. تو یہ جب 2 ہو گئے, اسلام یہ ہو گیا کہ نماز روزہ کرنا مسجدوں میں کرو, مگر حکومت ہو گئی آزاد, جس کو کہتے ہیں ملوکیت آ گئی, وہ تباہی ہو گئی. جس سے بچانے کے لیے رسول آتے تھے کہ جب تک یہ دونوں اکٹھی رہیں گے, پاور بھی ہوگی ہاتھ میں اور قرآن بھی سامنے پڑا ہوگا, اس وقت تک حکومت دنیا کے لیے عمل کا ذریعہ ہوگی. وہاں نہیں فساد ہوں گے, دنیا آرام سے سوئے گی, ہر شخص کو رزق ملے گا, اور غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت میں دورہ کیا تو ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ بیچارہ مانگ رہا تھا, بوڑھا. آپ کو حیرانی ہے کہ میرا زمانہ حکومت, اسلام کا راج اور آدمی مانگے. ہم رزق کا سامان نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ ہے کہ امن والا ہو اور رزق دینا. جو حکومت یہ 2 کام نہیں کرتی کوئی فائدہ نہیں. کیوں ٹیکس لیتی, کیوں حکومت کر رہے ہیں, گھر کو چھوڑ کر جائیں. اگر امن نہیں تم دے سکتے لوگوں کو, ان کو رزق کے وسائل نہیں, حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے سروں پر کیوں بیٹھے؟ جواب ہی ہے, لوگ یہ ساری مصیبتیں اس لیے جھیلتے ہیں کہ کسی کو حاکم مانو, یار اس کو ٹیکسز ادا کرو کہ وہ امن مہیا کرے گا, رزق دے گا. تو آپ نے پوچھا تم مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں, جوانی کے زمانہ میں اسلامی حکومت کی طرف سے جو ٹیکس مجھ پر عائد ہوا تھا, جزیہ جس کو کہتے ہیں, وہ اب بھی لاگو ہے. اب میں کما نہیں سکتا, مانگ کر دے رہا ہوں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے کہ کتنا ظلم ہو رہا. اسی وقت لکھا خزانے کو کہ ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا کہ جوانی کے زمانہ میں اس سے ٹیکس لیتے رہے اور اب یہ مانگنے پر مجبور. یہ ٹیکس ختم کرو اور بیت المال سے تا حیات اس کا وظیفہ کرو.
اس کو گھر بیٹھے وظیفہ ملے. جب ہم کہتے ہیں فلائی مملکت، یہ جھوٹ بتاتا ہے کہ رسول یہی لے کر آتے ہیں کہ لوگ دنیا میں امن سے رہیں. نہیں ایمان لاتے وہ آگے جا کر بھگتتے پھریں. ہمیں نہیں حق کسی کو مارنے کا. اللہ کو اگر اتنے ہی ناپسند ہوتے تو کہتا میں خود ہی نہیں مٹا دیتا، پھونک مارتا یہ ڈر جاتے. جب میں نے مہلت دے رکھی کیوں مہلت ان کو مارتے؟ سمجھاؤ. اس کے بعد بھی نہیں مان سے جینے. اچھا سلوک کرو. ذمہ بنانے کا جو حکم دیتا ہے کہ اپنی ریت بنا لو تاکہ تمہارا اچھا انتظام دیکھیں. متاثر ہو گئے اسلامی حکم یہ ہوتی. تو اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے آخر میں پھر یہ ایسا معاشرہ قائم بھی کریے. صرف نظریہ نہ رہا، پریکٹیکلی بھی لوگوں نے دیکھ لی. ایسا دور اس کائنات میں لوگوں کے سامنے آیا کہ اب تک ترستے ہیں لوگ کہ یار ہماری طرح کے خاکی انسان ان کی حکومت سے ہے. کاش یہ رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے چاہیے. بظاہر حکمران کہلاتے تھے مگر ان سے بڑا فقیر اور درویش کوئی. لوگ اچھے لباس پہنتے تھے، امیر المومنین کے کپڑے پھٹے ہوتے. جمعہ کا خطبہ حضرت عمر رضی اللہ لیٹ ہو گئے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے بڑا پریشان کیا، ہم دیر سے بیٹھے. فرمایا اس کے علاوہ کوئی کرتا ہوتا تو میں دھونے کے لیے دے آتا اور وہ پہن کر آ جائے. یہی تھا، خشک ہونے میں دیر لگی. اور اس پر یہ 8 پہ 5 تھی. تو اتنی بڑی سلطنت کا حکمران تھا، لوگوں کے گھر آباد کر رہا تھا، اپنا ویران ہو. ایک کوفہ سے عورت سفر کرتی ہے، دارالحکومت پہنچتی ہے. اس نے کہا امیر المومنین کا محل کیا؟ اور یہ واقعی پہلے بہت بڑے عیاش آدمی تھے عمر بن عبدالعزیز. جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو سے لوگ اندازہ کر رہے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے. ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. اور جوڑے سال کے لیے اتنے ہوتے تھے. اور ملازم کو حکم تھا کہ سب سے مہنگا جو ہے نا دکان سے بولا جو صبح پہن لیا وہ شام میں، اور سال میں اس کی باری نہیں آتی. جب حکومت گلے پڑ گئی بغیر چاہے کہ سلیمان بن عبد الملک فوت ہوا، وزیر اعظم نے دستخط کروا لی ہے موت کے وقت کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز ہو. اب وہی آدمی جو اتنا یاد تھا اچانک بدل گیا. لوگ مبارک دینے کے لیے حجرہ میں گئے، رو رہا تھا. انہوں نے کہا امیر میں ہم تو مبارک لیے. فرمایا مبارک نہ دو، تعزیت میرے پاس افسوس کرو، کیونکہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے انسانوں کا اب میں قیدی ہو گیا. بے ایک طرف ہوں گے، میں خدا کی عدالت میں کھڑا ہوں گا. کسی آدمی نے ظلم کیا ان پر میرے حاکموں میں سے، جواب دے تو میں ہوں. فقیر ہو گیا. تو وہ عورت جب آئی اس نے محل پوچھا. لوگوں نے کہا نہیں اب وہ محل میں نہیں، ایک مکان میں رہتے ہیں جو رسول لے کر آتے ہیں. یہ کمبخت انسان جب تک لوٹے گا نہیں نا رسولوں کی طرف، آپ یقین جانے یہ کہ کروڑ پتی ہو جائے کرپشن بڑھے گا. یہ آگ نہیں کہیں بھی ختم ہوگی، اس میں اور انجن پڑے گا. صرف رسول ہے جن کی تعلیم سے انسان فرشتے بن گئے. گئی اب مکان دیکھا کہ اس کی مٹی جڑ رہی تھی دیواروں کی. تو پریشان ہوئی کہ اس نے میری امداد کیا کرنی جس کا اپنا گھر گر رہا. ان کی بیوی کے پاس بیٹھ گئی. اب بیوی کا باپ عبد الملک خلیفہ رہا تھا، دوست کے بھائی ولید اور سلیمان حکومت کر رہ چکے تھے. اب خامدی حکمران تھا. اس کا لباس بھی بیچاری کا دیکھا، حالانکہ وہ کروڑوں پتی پہلے ہوتی تھی، غریب ہوگی. تو یہ بیٹھ گئی پاس. امیر المومنین آئے سلام کر کے چلے گئے. گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی نکال کر مٹی کا گارا بنانے لگے لپائی کے، اور بار بار ادھر بھی دیکھنے. تو اس عورت نے کہا فاطمہ سے کہ آپ کا یہ ملازم جو ہے نا کہ جی ذرا بڑا بے شرم ہے، بے حیا، بار بار دیکھتا ہماری. انہوں نے کہا یہ نہیں میرا خاوند ہے، امیر المومنین ہے جس کے پاس تو فریاد لے کر آئی. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے کیا کہتی؟ تو بتایا کہ اس کی 6 بیٹیاں بیوہ ہے، فریاد لے کر آئی ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کرنا. کوفہ سے آئی. امیر المومنین اسی وقت کاغذ منگوایا، اس پر لکھ دیا کہ بہن جا گورنر کے پیش ہو جانا، کام ہو جائے گا. لکھ دیا کہ ہمارا کام ہے کہ ان بیواؤں کی بچیوں کی شادیاں کریں. اب وہ لے کر جب وہاں پہنچی تو گورنر کے سامنے جب وہ چٹھی لکھی رکھی تو رو پڑا، آنسو جاری ہو گئے. اب بیوی پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں امیر المومنین نے کیا لکھ لیا، یہ تو رونے لگا. مگر اس نے کہا کہ بہن تو پریشان نہ ہو، اصل معاملہ یہ ہے کہ جس مرد صالح نے یہ خط لکھا تھا نا فوت. اطلاع آ گئی کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا. اور ساتھ جس نے کہا تو گھبرانا نہ کہ میرا کام نہیں ہوگا، تو اگر 18 سال بعد بھی یہ خط پیش کرتی نا ہم اسی طرح احترام کرتے جس کا اس کی زندگی میں. وہ بادشاہ نہیں تھا، ہمارے دلوں پر اس کی حکومت. یہ کام میرے ساتھیوں دوستوں صرف رسولوں کے ذریعہ ہو. مقام رسالت ایک انعام تھا خدا کا جس کی انسانوں نے قدر رہی. وہ سکھاتے تھے کہ روزی کماؤ جتنی جی چاہے. عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن جاؤ، ہمارا سونا بعد میں بیویاں کلاڑوں سے کاٹ کر کوئی تکلیف نہیں تھی ان کو. مگر وہ ہونا فضل اللہ ہونا چاہیے
کسی کا خون پی کر ایک پائی بھی تم نہ کما، ظلم نہ کرو خلق خدا سے، اور ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔ سورۃ المزمل ہے، آپ لوگ اس کی تلاوت کریں، آخری رکوع ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اور آپ کے ساتھی آدھی رات، دو تہائی رات، تہائی رات جاگیں، بڑی بات کرتے لوگ اپنے آپ کو پکے مومن بنا لیں کہ راتوں کو جاگتے۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے اتارا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے لوگ مجاہد بھی ہوں گے، تم میں سے لوگ بیمار بھی ہوں گے، اور تیسرے یہ روزی کمانے والے۔ روزی کمانا اتنی بڑی بات ہے دین میں، مجاہدین اور مریضوں کے ساتھ اللہ نے کہا، چونکہ کئی لوگ یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، مجھے علم ہے کہ لوگوں نے روزی بھی کمانی ہے، اس لیے بہت کمی کر دی ہے، جتنا آسانی سے تم قرآن پڑھ سکو پڑھو، مگر یہ کام جاری رہے، یعنی رزق کی تلاش جہاد کے ساتھ اس کو بریک کر دیا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں مگر وہ فضل اللہ ایسے تلاش کرتے کہ کسی انسان کو نہیں تکلیف پہنچی ہے، یہاں کہ ذرا دیکھا کہ یہ حالات خراب اور اسٹور کر، ذخیرہ کر لو، اور کہو بھائی صرف میرے ہی پاس ہے، آہستہ سے حاجی صاحب کہیں گے میں نے اس کی مدد لوٹ کے، یہ فضل ربی تلاش کریں، ظالم اللہ کے رسولوں کے باغی۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ واسط میں ایک تاجر تھا، شہر ہے وہاں ایران میں، تو اس نے اپنا ملازم تھا، تو اس کو کہا کہ یہ گندم لے جاؤ اور جا کر بصرہ میں نا اسی دن فروخت کرنا، ایک دن انتظار نہیں کرنا۔ مگر وہ جہاں جب لے کر گیا تو تاجروں نے کہا کہ ریٹ کچھ بڑھنے والا، یار تم کچھ دن رک جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 5-6 دن کے بعد اس نے بیچا اور بہت منافع کمایا، اور خط لکھا اس نے کہ میں نے 20,000 درہم جو ہے نا کمائے ہیں، اتنا فائدہ ہوا۔ تو اس تاجر نے لکھا کہ بھائی میں نے تجھے کہا تھا اسی دن لے جائیں، تو نے 6 دن روکی، مہنگائی ہوئی، خلق خدا تنگ ہوئی، اب یہ رزق میرے لیے حلال نہیں رہا، یہ 20,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کر، اور ساتھ ہی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کو یہ تنگی پہنچی۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کے رسول لے کر ہے، جو مقام رسالت اللہ بیان کرتا ہے کہ رسول لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالنے آئے، کماؤ کھاؤ شادیاں کرو، بیٹے جنو، بیویوں سے اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ بن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھے مسلمان وہ ہیں جن کا اپنی اہلیہ سے، گھر والی سے سلوک اچھا، یہ دین کا چیپٹر بن گیا۔ مگر ہوا یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں اللہ احسان جتاتا، اور حضرت ابی کہتے تھے قرآن کی آخری آیتیں 2 یہی ہیں، یہاں قرآن ختم ہوا جب آخری آیتیں اتری یہی اتری، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لام بھی ہے زبر کے ساتھ، اس کو لام تاکید کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، ضرور بضرور، اور قد بھی تاکید کی لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی پکی بات کہی ہے کہ شک صبح سے بالا، اور بالکل پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس آ چکا رسول۔ اب اس پر 2 پیشیں، اس کو تنقیر کہتے ہیں، یہ کئی کام دیتی ہے، جو فکروں میں ہم ادا کرتے ہیں، عربی زبان کا یہی کمال ہے، وہ زیروں زبروں سے کام لے لیں، یہی کئی تحقیر کے لیے آتی ہے، کوئی معمولی چیز ہو نا گٹھیا، وہاں ایک آدمی آیا تھا، اور کہیں ہوتا کہ وہاں ایک مرد آیا، ہاں عظمت کے، تو رسول یہاں تفخیم کے لیے ہے کہ لوگوں تمہارے پاس اب ایک عظیم الشان رسول آئے، بڑے رسول آئے، مگر رسول اب تو آخر میں جو میں نے بھیجا اس سے زیادہ عظمت والا کوئی پیدا ہی نہیں، یہ تو وہ بھیج دیا کہ اس کے بعد کوئی باقی درجہ نہیں رہا، میں نان خوشک، اور یہ بھی تم پر میں نے فضل فرمایا کہ یہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں آیا، تم میں سے آیا۔ اب لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، شیطان کے اغوا کا شکار ہے کہ ہم نے یہ بحث چھیڑی کہ پیغمبر بشر ہے، یہ بھائی اگر پیغمبر بشر نہیں تو آپ کے پلے کیا لے دے کر پیغمبروں پر ہی ہمیں فخر تھا کہ ہم انسانوں میں سے ہوئے، یہ بھی آپ نے اپنے میں سے نکال دیے، اب آواز آدمی کے پاس ہے کیا، کس بات پر فخر کریں گے، اور فرشتوں کو کیوں آدمی کے سامنے سجدہ پر مجبور کیا جائے گا، کیا پلے گندے انسانوں کے لیے۔ اور یہ رسول اللہ کہتا تم میں سے، تم پر انعام ہوا کہ تمہارے اپنے ہیں، تم میں سے، اور ساتھ ہی اگر عربوں کو کہا جائے تو اور زیادہ انعام بڑھ جاتا کہ باقی لوگوں کے لیے تو صرف انسان ہی ہے نا، مگر تم میں سے تو بالکل اپنے قریشی ہے، عرب ہے، زبان تمہاری ہے، تمہاری آزاد سے واقف ہے، تم ہی میں جمع پلا ہے، تم کیوں نفرت کرتے اس پیغمبر سے نہیں تھی؟ تو فرمایا عظیم الشان رسول آ چکا ہے تم میں سے ہی، عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان پہنچائے یہ اس کو ناپسند کرتا ہے، کوئی دین میں ایسی بات نہیں دیتا جس میں تنگی ہو، حریص علیکم، اور ہر وقت اس کی کوشش یہی ہے کہ ایسی باتوں کی تعلیم دے جس میں دنیا اور آخرت ہمارے لیے سہولتیں اور نفع ہوں، بالمومنین رؤوف رحیم۔ اب جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اس کی تعلیم پر عمل کریں گے، ان کو 2 باتیں حاصل ہوں، وہی 2 باتیں نا، تکلیفوں سے بچ جانا، نفع حاصل ہو جانا۔
رعوف اور رحیم، اللہ کے لیے جاتا بن ناصر رعوف رحیم۔ اب عربی زبان میں آپ لوگ دیکھیں ترجمے میں یہی مہربان مہربان ہم کر دیں گے، نہیں، کچھ دونوں میں فرق ہے۔ رافت دفع ضرر کے لیے، تکلیف کسی سے دور کرنے میں شفقت ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبان کیا کہتے ہیں بیماری یار ختم ہو جائے، اس آدمی کو شفا ہو جائے، وہ بیماری کو دور کر تکلیف دور کرنے کا جذبہ رافت ہے، اس میں دینا نہیں کچھ، تکلیف ہٹانا۔ اور اگر اس کے ساتھ کیا اس کو ایسی دوائیاں بھی دیں طاقت بحال ہو جائے، اس کو نفع بھی پہنچے، دو ہی ہے، نقصان دور ہو جائے نفع، تو جو دفع مضرت ہے کہ نقصان دور ہو جائے وہ رافت ہے۔ فرمایا رسول رعوف بھی ہے، چاہتا ہے کہ ایسی ساری چیزیں مخلوق سے دور ہو جائیں جو ان کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ رحیم، رحیم میں ہے پھر جلب منفعت، تو اس کو نفع بھی حاصل ہونا چاہیے، فرمایا یہ وہ بھی دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کو اگر اپنا لیں گے خطرے سارے جاتے رہیں گے، نفع حاصل ہو جائے گا۔ اور بعد میں اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا کام لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچانا، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے فین تولو، اگر یہ بدنصیب انسان اپنے نفع کا یہ نسخہ نہیں استعمال کرتے جیسے اب ہم نہیں کر رہے، دیکھ رہے نا آپ، ذرا سی گستاخی ہوئی جو ہونا چاہیے تھا امت میں ایک اضطراب پیدا ہوا، لوگ کانپ اٹھے، رونے لگے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کی یہ توہین، واقعی بڑی قابل قدر بات کہ گئے گزرے دور میں بھی بے عمل مسلمان سے یا بعمل سے چلائے روئے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو ترکوں کا جلوس تھا وہ مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد، جس کو 40 سال سے سیکولر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اب بھی ان میں دینی جذبات ابھی بھی موجود تھا ساری کوششوں کے باوجود، اور انہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، صرف وہ مرد عورتیں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ اے رسول ہم حاضر ہیں آپ تک، اور روتے جاتے، صرف روتے جاتے تھے اپنی بے بسی پر اور مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی پر کہ یہ بے غیرت ہو گئے، ورنہ کیوں ضرورت ہوتی کفار کو کہ وہ آخری بات جو مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اگر رسول کی حرمت، اس پر بھی حملہ آور ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمل فین تولو، منہ پھیرا ہوا، صرف زبانی حد تک مرنے کے لیے تیار ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں ان کی ادویات کا، مگر جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ لوگوں نماز کے لیے، وہ لاکھوں کا جلوس مسجد کا روک نہیں کرتا۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب کافر اگر کہیں کہ ایک یار کارٹون پر تو تم گلے کاٹتے پھرتے، اگر رسول کے اتنے دیوانے ہو، رسول ہی آواز دے رہا، اس نے منارے پر کھڑا کیا اس کو کہ بلا ان کو، اور پہلے ایمان کی تجدید بھی کی، صرف اگر نماز کے لیے بلانا ہوتا تو حی علی الصلاۃ کافی تھا، 5-10 مرتبہ کیا نہیں، پہلے ہمارے عقیدے تازہ کیے کہ تم کن چیزوں کو مانتے، اللہ اکبر، نہ ہماری خواہش بڑی ہے، نہ معاشرہ بڑا ہے، نہ ہمارے مفادات بڑے ہیں، بڑا تو اللہ ہے، اس کی رضا ہمیں چاہیے، اس کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں، اشہد ان محمد، اس کا مسجر کون ہے، کون پیغام لے کے رسول، یہ چیزیں پہلے تازہ کی گئی، پھر کہا کہ یہ مانتے تو پھر آؤ نا اس کے برانے، کتنے ہیں خوش قسمت انگوٹھے چومیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، نماز نہیں پڑھے، کیسی منافقت ہے، تضاد ہے ہماری زندگیوں میں کہ ایک طرف رسول کے نام پر کٹ رہے ہیں، دوسری طرف رسول کی بات ہی کوئی نہیں مان۔ یہ عدالتیں جو بڑھی ہوئی ہیں کہ جج پیسے لے رہے ہیں، گواہ جھوٹے پھر رہے ہیں، پگڑیاں بڑی معزز جیکٹیں پہنے ہوئے، بازار بڑے نیک معلوم، دوسرے گاؤں کے نمبردار ان کا کام یہ ہے کہ گواہی دلوانی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بتا جو تیرا کہ میں گواہی دیتا، پیسے دیتے ہیں جھوٹے۔ اب جس رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر، جتنا جرم بت پرستی، اور شراب پینے والے کے بارے میں آپ نے کہا مدمن خمر قابض وسط، جیسے بت کو سجدہ کرنے والا شراب کا عادی آدمی ایسا، یہی حشر ہے، پیر ہے۔ عیسائیوں کے نام پر پرمٹ جاری لیتے جا رہے مسلمان، ان کو کہتے ہیں یار تم لے آؤ، تم نے اجازت دے۔ تو اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول تیرے ذریعے میں نے انعام تو بڑا کیا، اب اگر خوش قسمت ہوں گے تو تعلیم کو اپنائیں گے۔ ڈاکٹر سہیل صاحب سے میں آؤں نسخہ دیں، میں بس وہ نسخہ پڑھتا رہوں 10-15 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کروں، نہ دوائی لوں نہ کھاؤں، بھائی شفا کیسے ہو؟ قرآن سے مذاق بنا لیا، تلاوت پڑھنے بھی نیکی بنا لیا کہ 10 نیکیاں ملتی ہے 1 حرف۔ بھائی دنیا میں کسی کتاب کو اس طرح پڑھنا کہا جاتا ہے کہ وہ صرف پڑھے اور بعد میں پوچھے کیا پڑھا، یار کوئی سمجھ نہیں ہے، کون اس کو پڑھنا کہتا؟ پڑھنے کا معنی ہی بدل دیا کہ پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ صرف عبادت فرض، بھائی پڑھو، اس کے مفہوم کو سمجھو، پھر وہ کام کرو، پھر نتیجہ نکلے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہے کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا تھا کہ تم اس پر عمل کرو،
مگر تم نے اس کے پڑھنے پہ عمل بنا لی، بس پڑھتے رہو، یہی کام ہے، آگے کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا فین تولو، میں نے اتنا بڑا انعام کیا ہے، مگر اگر یہ لوگ اس کے بعد منہ پھیریں، نہ ادھر متوجہ ہوں، تو آپ پھر اعلان کر دیں فقول حسب اللہ، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، نہ کسی کی مخالفت کی وجہ سے اپنا مشن روکوں گا، میں دین کی دعوت دیتا رہوں گا، اور اس راستے میں جو بھی آئیں گی تکالیف مشکلات کوئی پرواہ نہیں، حسب اللہ، میرے لیے ایک اللہ کافی ہے، وہ ساری مشکلات میں میری مدد کرے گا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اگر وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے میری ساری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہی دوسرے پیغمبروں کا بھی ہم پڑھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا سارے مل جاؤ اور جو تبدیلیں کرنا چاہتے ہو کر لو، کسی شے میں کمی نہ چھوڑو، میرا بھروسہ اللہ پر۔ یہ پیغمبروں کا سب سے بڑا سہارا کہ مانتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ میرے ذمہ جو کام ہے نا کہ میں صحیح طریقہ سے تمہیں دین، میں نہیں یہ چھوڑوں گا، مشکلات آئیں گی تو اللہ میرے لیے کافی ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہیں، علیہ توکل، تو میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، وہ رب العرش العظیم، اور وہ ہے کائنات کا مالک، اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کے ساتھ آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مرتبہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ اس سے زیادہ عظیم رسول میں نے کوئی نہیں بھیجا، سب سے بڑا انعام تم پر ہوا، مگر بے قدری کرو گے نا تو پھر دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی پلے پڑے گی۔ اور جو سلوک آج کل ہم کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرچون فروش ہے، کسی کو نماز پسند آ گئی اس نے شروع کر دیا مگر رزق حرام کما رہا، کوئی ادھر ٹھیک ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا مگر نماز حج کی طرف توجہ نہیں کرتا، ٹکڑے کر دیے دین کو۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم یہ کرتے ہو کہ جو بات پسند آئی کتاب کی مان لی، جو نہیں پسند چھوڑ دی۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو شخص یا معاشرہ اللہ کی کتاب سے یہ سلوک کرے اس کا بدلہ پھر یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہاں وہ خیالی امیدیں لے کر بیٹھے نا کہ ہم جنتی ہیں، پتہ وہاں چلے گا، اللہ جانبدار نہیں، ساری امتیں اس کی ہیں، جو قدر کریں گے رسول کی تعلیم کی وہ یہاں بھی فیض پائیں گے، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، امن اور رزق ملے گا، اور آخرت میں بھی انعامات ہوں گے۔ جو بے قدری کریں گے تو رسول اپنا کام کر گئے، آپ نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے پوچھ لیا، جب لاکھوں کا مجمع تھا، آپ کا کام ختم ہو گیا تھا، وفات کی اطلاع مل چکی تھی کہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے پوچھا ہے، اب بتا دو۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے اقرار لے لیا، اب میرے کندھوں سے بوجھ اتر گیا، اب اس امت کا اپنا کام عمل کرے تو انعام لے لے، نہ کریں گے تو خود بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت جس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں میرے اب سینہ میں، اور اس کو زیادہ بڑھائے، مگر ساتھ توفیق دے کہ ہم اس رسول کی تعلیم پر عمل کریں، دنیا وہ پھل چکھے تو پتہ چلے کہ واقعی رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان سے بہتر تو انسان ہی کوئی، تو انشاءاللہ نہ مارنا پڑے گا نہ یہ حملے کرنے پڑیں گے، فوج در فوج لوگ اسلام کی طرف لپکیں گے۔ تب جو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ایک غیر مسلم سے جب کسی نے کہا کہ اسلام قبول کرو، اس نے کہا اگر تو اسلام ہے باجی بستانی والا تو وہ میرے بس میں نہیں، اور اگر آپ جیسا تو میں جہاں مجوسی ہوں نا آپ سے میں اچھا ہوں۔ تو ہمیں دیکھ کر تو لوگ سمجھیں کہ ایسے مسلمانوں سے غیر مسلم معاشرے ہی بہتر۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کے رسول کی بے قدری جتنی ہم نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ ویسے ہم اپنی جگہ خالی کھولی یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شفاعت بھی ہمارے لیے، رحمت بھی ہمارے لیے، مگر یہ امیدیں پوری نہیں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان چیزوں کی روح کو سمجھیں اور جو کچھ پیچھے ہو چکا اللہ تعالیٰ معافی مانگے اور آئندہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان حالات نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا اور نہ اس کے سمجھے اثر پہنچے، ان کی روح قبر میں تڑپ رہی ہے، اور ذمہ دار اس کا کون ہے؟ ہم سب۔ پھر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا اس ٹاپک کے بارے میں یا تو بعض کا ریلیٹڈ ٹاپک؟ ہاں، ان چیزوں میں سے کوئی بیان ہوئی ہے، کوئی رہ گئی بات تو آپ پوچھ۔ تو ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے، عابد مسعود صاحب نے مجھے بھیجا کہ کتاب مولانا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ایسے نہیں ہے سارے واسطے عمر، تو یہ دے دے ماشاء اللہ۔ تو
جس پوائنٹ کو اس میں اسٹریس کیا گیا ہے کہ مسلک کی بنا پر ہم بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت ہے، یہ مفت چیز دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جزا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ خود بھی پڑھیں اور دوسرے ساتھیوں پڑھیں اور دوسرے تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم تقسیم ہو رہے ہیں پھٹے ہوئے ہیں اللہ رحم ہماری دین کا نقصان ہو رہا ہے بہت۔ کچھ سوال ہے کسی دوست کے ذہن میں اس سے پہلے جنات جو ہے وہ ان کی تکلیف ہو چکی اور جنات کو چونکہ ایسی مخلوق ہے کہ بہت پیار ہے ان کو پیار کیا گیا تھا، اور فرشتوں نے یہ کس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ جنات کرے گا یا کیا یہ جذبہ تو پہلے بھی ایسے تکلیف فرشتوں کو ہوا یہ کیسے ہوئی؟ نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب میں نے جب بیان کیا نا کہ خلافت کے الفاظ سنیں نا بھائی، کہ خلافت کا لفظ جو تھا نا اس میں حکومت کا مفہوم چھپا تھا نا کہ ایک اسٹیٹ بنے گی، اس میں ظاہر ہے کہ حکمران ہوگا، رعیت ہوگی، کچھ لوگ قانون کی پابندی کریں گے، کچھ لوگ خلاف ورزیاں کریں گے، یہ تو سارا تصور حکومت میں آ جاتا نا، اس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ مجرمین بھی ہوں گے جن کو سزائیں ہوں گی، نیک کام کرنے والے بھی ہوں گے، اختیار ملنا اور حکومت ملنی کسی ملک کی، اس سے ساری چیزیں خود بخود ہی ڈاکٹر صاحب ذہن میں آ جاتی ہیں جی۔ جو جنات میں اوبیسلی جو وہ نہیں کھائی جنات کو حکومت نہیں، وہ اپنی جگہ نیکی بدی کرتے رہے، مرنا انہوں نے کوئی انڈیویجول لیول پر وہ رائٹ نہیں تھے، ذمہ داریاں نہیں نہیں، تھیں، ایسی کوئی حکومت انہوں نے زمین پر نہیں کی، نہ کوئی سلطنت بنائی، لیکن ابھی بھی کنسیپٹ ہے جنات میں کہ حکومت نہیں کوئی نہیں، اسی لیول پر ہے وہ، اچھائیاں برائیاں کریں گے نا، حکومت نہیں ان کی کوئی، یہ زمین پر حکومت کا فخر انسان کو یاد ہے، اس نے بڑی ترقیاں بھی کی ہیں، فساد بھی بڑے برپا کیے ہیں ذمہ داری بھی اسی لحاظ سے اتنی بڑی ہے جی۔ ہاں وہ روایت جو مشہور ہے نا کہ یہ آیتیں جب ملی تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے اور ربیع رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تین مل جاتی نا، تین ہوتی تو ہم الگ صورت بنا دیتے، اب دو ہی ہیں تو یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ سب جعلی تھی، بالکل بناوٹی نہیں۔ قرآن پاک جس ترتیب سے نا اللہ کے رسول نے یہ لوگوں کو حفظ کرا دیا تھا، لکھ بھی لیا تھا لوگوں نے، اس لیے بنا بنایا تھا سارا، لوگ باقاعدہ 7 دن میں یہ نا ختم کرتے تھے، حزب بنے ہوئے تھے۔ ابو داؤد میں جو بتاتے ہیں نا کہ پہلے دن یہ صورتیں، وہ بالکل وہی ہیں جو اس میں پہلے دن ہے، پھر دوسرا ہے 7 دن کا تھا۔ قرآن مجید بالکل اس ترتیب سے محفوظ ہو چکا، بے شمار حافظ تھے، لوگوں نے لکھا ہوا بھی چھاپنے کا۔ اسی لیے حضور کی ہدایت تھی کہ کوئی آدمی بلا وضو کے قرآن کو نہ چھوئے، علاقوں میں گورنروں کو ہدایتیں تھیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ قرآن کو بلا وضو نہ چھوئیں۔ مجاہدین جو جاتے تھے ان کو آپ نے ہدایت دی کہ اپنے ساتھ قرآن کا نسخہ لے کر کوئی مجاہد نہ جائے، پتہ نہیں کیسے حالات پیش ہوں، توہین نہ، تو قرآن بالکل ان کے پاس بنا بنایا تھا۔ یہ ایک طرف شیعہ حضرات نے یہ کوشش کی کہ فضل حضرت علی کو دے دیا جائے کہ وہ انہوں نے بس چادر لپیٹ لی کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن نہ مرشد کر لوں۔ ادھر ہمارے لوگوں نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر کو خیال آیا کہ حافظ مرتے گئے تو قرآن تو گم ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ ساری باتیں بعد میں اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لوگوں کر لی۔ رسول اس حال میں علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے نہیں گئے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت، اللہ کو جلدی تھی کہ رسول کو اٹھا لیں اور قرآن منصری رہ جائے، آخری کتاب اور وہ بھی مرتب نہ سے بالکل موقع دیا، اور اپنی نگرانی میں جیسے کہا تھا نا کہ ہم پڑھا رہے ہیں فتبع قرآن، جس طرح جبریل پڑھائے پیروی کرو، ثم ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہا ثم ان علینا بیانہ، اگر کسی حصے کی وضاحت کی ذرورت پر کوئی سوال پیدا ہوا اس کی وضاحت بھی کرنی، اور وضاحت بھی قرآن میں، اور اس کی علامہ یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ بعد میں وضاحتی بیان اترا بعد میں، مگر اس آیت کے ساتھ لگا دیا گیا جس کی وضاحت ہے، اور یہ جملہ آ جاتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ نشانی کے طور پر کہ یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں اترا، جب لوگوں نے سوال کیے پھر وہ ساتھ لگا دیا۔ روزے کے حکام میں دیکھیں وراثت کے، یہاں آ جاتے ہیں پھر کئی موقعوں پر، اس طرح اللہ نے یہ تینوں کام جو ہے نا کہ پڑھوا بھی دوں گا، جمع بھی کرا دوں گا، وضاحت درکار ہوگی وہ بھی دے دوں گا، یہ سارے آپ کی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے، لاکھوں حافظ بن گئے، لکھ لیا لوگوں نے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کمپائل کرا دیا کہ حافظ بلائے، جو لکھے ہوئے لوگوں کے پاس سے وہ منگوائے اور پھر ان کو ایک جلد میں کرا، بس کام پہلے سے ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی نے اس کی 6 کاپیاں کرائیں، بڑے مرکزی شہروں میں بھیج دیں، ایک ساتھ کاری بھیج دیا،
کہ لوگ ان کے نسخے آگے سے آگے تیار کر لیں، یہ ہے، ورنہ جمع و ترتیب حضور نے خود دے دی۔ تو بھائی سوال یہی بات، ہاں سوال میں نے سمجھے وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ خزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، ذو شہادتین، تو ایک آیت کہتے ہیں کہ وہ نہیں مل رہی تھی، یہی آیت کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی تھیں، یہ صرف حضرت خزیمہ کے پاس ہی ملی۔ اب کیونکہ اصول تھا کہ دو گواہ چاہیے، دو تھے نہیں، ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر مان کر یہ پھر لکھ لیا۔ اب یہ معاملہ عجیب ہے کہ لکھا کہ یہ تو چلو ان کی گواہی پر لکھ لیا، اب حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جب لکھنے لگے نا نقلیں پر، وہاں پھر آتا ہے کہ ایک آیت لکھا کہ سورہ احزاب کی قوم ہے، لقد کان لکم جو ہے لقد صدق اللہ المومنین، کہ مومنوں نے اپنا وہی نہیں، یعنی ابو بکر کے زمانہ سے لکھا پڑھا ساری امت نقلیں لے لی، دکھایا دی، پھر ڈھونڈنے لگے، یہ بھی خزیمہ کے پاس ہی نکلی۔ تو ایسی چیزوں سے نا بالکل صاحب جان چھڑانی چاہیے، یہ سب راویوں کی اپنی باتیں۔ قرآن اللہ کی کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی آیت گم نہیں تھی، نہ کسی ایک کی گواہی پر لکھی گئی، ورنہ یہ تو اعتراض آئے گا کہ اور کسی مسلمان کو تو یہ آیت یاد ہی نہیں تھی، ایک کے کہنے پر لکھ لی، اور وہ بھی پھر گواہی دو کے برابر۔ تو زیادہ ایسی روایتیں جو ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا، قرآن پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتارا، حفاظت کر دی، جمع ہو گیا، ہم نے خود ہی اتارا، خود ہی اچھی حفاظت کر دی، پھر تو وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بالکل حفاظت فرمائیے۔ علماء کرام کا موقف یہ میں نے پڑھا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے وہ جنوں کی طرف یہ وہی نبی تھے، ان کے لیے جبریل نمونہ اور فیصلے کی طرف ہے، وہی ان کو مطالعہ، یہ بھی ایسی قرآن سے چیز سلامت نہیں ڈاکٹر صاحب، جب اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں لوگ پھر یہ کہتے ہیں، ورنہ آپ سورہ الانعام میں دیکھیں نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جنوں یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، اے جنوں اور انسانوں کیا تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہاں یہ تفسیر ماجی میں بھی دیکھو، کہتے ہیں منکم، یار قرآن کہہ رہا کہ جنوں میں سے ان کے آئے، ہم میں سے ہمارے آئے، اور جو دین نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں اسی میں سے بھیجا جاتا ہے رسول، اس لیے کہ وہ یہ مانا نہ کر لیں کہ اس تعلیم پر ہم تو عمل نہیں کر سکتے، کوئی دوسری مخلوق کر، انہی میں سے بھیجا جاتا ہے، انہی جیسی خواہشات، اسی طرح کے جذبات، کہ تم میں سے ایک آدمی یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اگر یہ باتیں مانی جائیں نا کہ نبی ہم میں سے نہیں، جیسے بعض لوگ سادگی سے کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ساری شکین تباہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ کہا یوسف علیہ السلام نے بدکاری نہیں کی، تم کیوں کرتے رہے؟ یہ کہہ دیں گے وہ تو نور تھا، ہم خاکی ہیں، ہم سے ہو گیا کیا ہے، نور جیسے کام کرتے ہیں، یہ جان چھڑانے کے لیے نور کا مسئلہ کراتے ہیں۔ آسانی سے کہہ دو کہ نبی کرتے تھے کرتے رہے ہوں گے، یار ہم تو بچ رہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے میں نہ ہوتے کو تم میں سے بھیجا ہے، تم کل تو آ نہ سکو کہ وہ تو اور سکو، تو جنوں میں سے جن نہیں آیا، جو نہیں جیسا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اگر یہ مانیں کہ چلو انسان جب سے آیا اس کے بعد مانیں کہ ہمارے نبیوں کی تعلیم سن لے، مگر جو پہلا دور تھا پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے جنات چلے آتے، اس وقت انہیں ہدایت کون دیتا؟ جو اللہ کہہ رہا کہ تم میں سے رسول آئے تھے، پھر ان کا رسول اس وقت کون؟ سورہ الانعام میں سے نکالنا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، تم میں سے رسول نہیں آئے۔ اور تفسیر ماجدی کا حاشیہ بہت ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے خود ہی بات بنائی ہے کہ ہمارے رسول ان کے لیے، ان کے اپنے رسول جن کے سوالوں سے ویسے بڑی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ ہاں ہونے تو سوال ہی ہے۔ ڈاکٹر صغیر صاحب ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر آدمی کے سامنے زندگی کا کوئی نصب ہے، جو آوارہ گردن ہے، جن کو یہ زندگی صرف یہی ہے کہ بس گزارو جیسے گزر رہی ہے، ہاں عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، ان جانوروں کے لیے کیا ہدایت ہو جن کا ایک نصب و رہن ہے کہ ہماری زندگی یہ امتحان کا وقفہ ہے، یہاں ایک ایک سیکنڈ جو ہے قیمتی۔ آپ کمرہ امتحان میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، پرچہ دے دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہمارے مستقبل کا مدار ہے، فیل ہو گئے سب کیا کر، ان کو آپ دیں نا کھلونے وغیرہ کہ چھوڑو یار پرچہ یہ دیکھو، وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہا ہے، میری زندگی تباہ ہو رہی، میں نہیں یہ دفعہ کر نکال کیا سے ایگزامینیشن ہال سے، وہ دیکھ رہا گھڑی کی طرف کہ وہ ٹن ٹن کر رہی وقت ہے۔ جب مومن کا یہ نقطہ نظر ہو جاتا ہے
یہ زندگی کھیل تفریح کے لیے نہیں، یہ ہے کارآمد بنانے. ایک ایک سانس موتی ہے، یہ یا وبال بن جائے گا میرے گلے میں لعنت کا توق، یا اس سے میں کچھ کما لوں گا. اس کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ گپے ہنکے اور ناول پڑھے اور کھیل تماشے. وہ کھیلے گا نا تفریح وغیرہ تو اپنے مقصد کے تحت کہ اپنے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھنا تاکہ میں اس سے اپنی دنیاوی ضروریات میں بھی کام لے سکوں، دین کے لیے بھی جہاد کی ضرورت پڑے کر سکوں. اس مشن کے تحت اس کی کھیلیں بھی جو ڈاکٹر صاحب ہوں گی نا وہ با مقصد ہوں گی. اسی لیے وہ طاقتور تفریح وغیرہ نہیں، صرف وقت ضائع کرنا یہ نہیں اس کی زندگی میں ہو. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا گھوڑا سواری، دریا کی تیراکی، تیر اندازی کے مقابلے سب مشن کے تحت. کوئی تیاری کرو کسی موقع پر جہاد کرنا یا اپنے بدن کو مضبوط کرنا، یہ آزارگی جو ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹو، وقت ضائع کرو، لڑکیاں لڑکے بدماشی کی طرف مائل ہو جائیں. اب اسلام اس کو کس طرح حاصل کرے؟ یہاں تو کھیلیں بھی آپ بس یہ نقطہ کھیل لو ہو، پڑھنا ہو، جو بھی ہوگا نا اسی مقصد کے تحت ہوگا کہ زندگی جو ہے اس کا ایک لمحہ جواب دینا، اس کو یا دنیا کے لیے کوئی کارآمد بناؤ. اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ وہ آدمی کمبخت ہے جو یا دنیا کا کوئی اچھا کام نہیں کر رہا یا دین کا نہیں کر رہا، جس کی زندگی ضائع جا رہی ہے اس کمبخت موتی لٹا رہا اور اپنی زندگی برباد کر رہا. تو کھیلوں کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جس کھیل کا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ جسم کو تقویت دیتا، صحت کو اچھا بناتا، نہ اس سے کوئی جہاد کے لیے تیاری ہے، دین اس کھیل کی اجازت نہیں ہے. یہ تو کھیلیں ملی تو صاف سیدھی بدماشی ہے، آوارگی پھیلانا چاہتی ہے. نہیں، اسلام فطرت کا لحاظ رکھتا ہے. شادی ہو رہی جو اس کو ماتم نہیں بناتا. یہ لوگ بیوقوفی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی گائے نہ یا کوئی بجایا نہ جائے. ایک ساتھ جس کی اجازت دی کہ دف جو ہے نا دف چھوٹی ڈھولکی یہ بچیاں بجا لیں اور وہ اچھے گیت جو ہے نا اپنے گھر میں خود رسول اللہ کے سامنے گاتی تھیں. بعد میں ایک صحابیہ بیٹھی تھی حضرت، تو دو صحابی بھی بدری پاس بیٹھے تھے. ایک آ گیا خشک، اس نے کہا تم بدری صحابہ بیٹھے ہو اور تمہارے پاس بچیاں یہ گا رہی ہیں ڈھولک بجا رہی. تو حضرت ربیع بنت موضع نے کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ جا ورنہ چلا جا یہاں جہاں تم میرے پاس بیٹھے ہو. اسی طرح جب میری رخصتی ہوئی حضور میرے پاس بیٹھے اور بچیاں بجا رہی تھیں، حضور سن رہے تھے. آپ نے اعتراض نہیں کیا تم زیادہ متقی. تو جائز حد تک خوشی کہ وہ کچھ گیت خوشی کے گا لیں، کچھ ڈھولکی بجا لیں، جائز. اسی طرح ماتم ہے سبحان اللہ، یہ بس تم اپنے پر سختی کرو، رونا آ رہا آنسو پانے کو یار ملا حضرات کہنا رونا نہیں بھائی، رونا کیا ضبط غم سے تو اور بھی ہے دوست قصہ ہے غم دراز ہوتا. تم روکو گے کوئی روگ لگ جائے بیچارہ بیمار ہو جائے، رونے تو اپنا غم غلط کر لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنسو بہتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت فاطمہ نے حضور کی وفات پر جو لوحے پڑھے جس طرح اونچی آواز سے روئی ہے اور سارا کچھ کہا کہ اللہ کے رسول میں تیری سنونی جبریل کو دیتی ہوں. اللہ کے پاس چلا گیا، جنت اور فردوس تیرا ٹھکانہ ہو گیا. اب فطرت سے جنگ لڑنا کہ رونے کا موقع آپ رونے نہیں دیتے، خوشی ہے خوشی نہیں کرنے، ایسا نہیں دین میں. وہ آپ نے آپ بات سن لی کہ رسول کبھی ایسی تعلیم نہیں دے گا جو خلاف فطرت ہوگی. جہاں روکے گا بھی نہ وہ کوئی نقصان دہ چیز ہے، ورنہ وہ خام خواہ نہیں روکے. گھریلو زندگی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پرائیویسی ہے بھائی خاوند بیوی کے معاملے، وہاں سوال پیدا ہوا کہ اس طرح نہیں اس طرح نہیں. اللہ نے قرآن میں اتارا اس پوشیدہ معاملے کو. تمہاری کھیتیاں جیسے جی چاہے جاؤ، صرف 2 پابندیاں لگا دی کہ ایام حیض میں قریب نہ جاؤ، اور اس کا سبب بیان کر دیا کہ میرا کچھ نہیں ملتا ہو آزم، یہ انتہائی بیماری کا خطرہ ڈینجرس. اور لوگ آج شکر سزاق کے مریض ہو گئے، جو نہیں باز آئے ان کے شرمگاہوں پر پھوڑے نکلائے، خون اور پیٹ بن گئی. بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بچ جائے، ورنہ وہ سارے جسم کا فضلہ ہوتا، برباد ہو جاؤ گے. اور ایک دوسری طرف کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف طاقت ہی ضائع کریں گے، اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا. اس کے علاوہ فرمایا سر سے پاؤں تک جو چیز ضائع کرو نا مجھے کوئی اعتراض. تمہاری بیویاں تم ان کے خاوند، دین میں کوئی بے جا پابندی نہیں. جہاں غلط پابندی نظر آئے گی نا وہ کسی کی گھڑی ہوئی ہوگی. دین خواہ خواہ لوگوں کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا. جہاں روکے گا کوئی ہمارا ہی فائدہ ہے جس سے روک رہا ہے کہ تباہ ہو جاؤ ادھر نہ جاؤ. یہ سود روکا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ حرام کمائی نہیں. ایک آدمی کا فائدہ ہوگا، لاکھوں آدمی لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. جوا ہو رہا ہے، ایک آدمی نے کما لیا، دوسرے اسی رات میں سارے کنگال ہو گئے. کیا حاصل کی؟ تو شریعت کے بارے میں یہ آپ نے سن لیا کہ رسول کی تعریف نہیں پورے دین کی روح نکال دی. عزیز علیہ معنی ہر وہ شاید جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے تکلیف میں، دین اس کو پسند نہیں کر سکتا.
حریص ہونا رہتا، جس سے فائدہ ہوگا دین آپ شوق سے بڑھ کر کہے گا کہ لوگوں ادھر جاؤ، اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ۔ دین تو یہ سیدھی سادھی بات، بہت آرام کی زندگی۔ اب شادیاں ڈاکٹر صاحب کتنی مشکل ہوگی، رشتے نہیں مل رہا، یہ ساری مصیبت ہم نے ڈالی۔ دین میں کیسی سادہ بات ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہیں، بچہ بچی ہو، آپس میں کہہ دیں ہم نے آپس میں نکاح کر، کوئی برات نہیں، کوئی منگنیاں نہیں، کوئی خرچے نہیں، سادہ سی بات کہ دو بالغ مرد اور دو آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیں ہم آپس میں رشتہ نکاح میں منسلک ہو گئے ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ساتھی ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صاحب، سونے کے ڈھیر ان کے پاس، حضور کے ماموں شادی کرے، مدینہ میں ہوتے حضور کو نہیں بلایا، آپ نے زعفران دیکھا بٹنا تو کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ حضور میں نے شادی کر، تو فرمایا پھر 11 اولم ملاؤ بے شادن، اور چلو شادی تو جیسے گزر گئی، اب ایک بکری کر کے ہمیں ولیمہ تو کھلا۔ اللہ کے رسول جن پر جان چھڑکے ان کو نہیں بلایا۔ یہ مصیبتیں خود ڈالی، اس طرح جہیز ہو، یہ ڈیمانڈ ہو، اب پوری نہیں ہو۔ آپ دیکھنا فتاوی آن لائن پر میں ہوتا ہوں، یہی رو، مائیں رو رہی ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، کو دعا بتائیں کو تباہی ہو۔ اب یہ کہتے ہیں ترقی کی طرف جا رہے، کون سی ترقی؟ اور طلاق ڈاکٹر صاحب اتنی عام ہو گئے، روزانہ فتوے نہ اور طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ حالانکہ ایسا دور گزرا میری اپنی ہوش میں کہ اگر سرخ آندھی آتی تھی تو لوگ یہی کہتے تھے یا قتل ہوا یا طلاق ہوا، ورنہ ایسے ظلم کے بغیر ایسی آندھی کیا، اور بائیکاٹ کر دیتے تھے طلاق دینے والے کا کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا، یار اس نے اتنا ظلم کیا کہ بیچارے کی بچی کو اس نے گھر میں بٹھا۔ اب کھیل پڑھے لکھے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھی ہیں، کوئی وہ نہیں شروع کی۔ اس لیے یہ مقام رسالت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کو تو جب پھیلائے نا گہری نے، اس سے بڑا انعام ہی خدا نے کوئی نہیں۔ اس کے بغیر ہر شے بیکار، مال ہو دولت، سارا سکھ نہیں ملے گا، ڈپریشن بڑھے گی، آپ مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ وہاں سکھ ہے، بالکل سکون، اطمینان۔ کیسا دن، بس دعا سے پہلے کر لیں آپ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے بہت توجہ کی، میری آنکھ یا جو بھی اپنی اعضاء اگر پھر تازہ ضرور کرتا ہے، دے دے کوئی حرج، اس کو جو منع کرتے ہیں یہی ٹھیک، وہ ٹھیک ہے۔ اردن میں نا علماء کرام کا بورڈ بیٹھا، ساری باتوں کا جائزہ لے کر انہوں نے کہا یار کسی کا بڑا ہو رہا تو کیا حرج ہے، وہ اس کے کس کام آئیں گے، وہ دے جاتا تو ٹھیک۔ اب آخری بات جو نا سکون، ہم بھاگتے ہیں کہ وہاں زرد کے لیے جائیں، کدھر جائے۔ اب زیادہ لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کے مضمون چھپتے ہیں، کئی مائیں اور باپ جو نا جن میں کوئی شرافت باقی روتے ہیں کہ ہم کیوں آئے تھے۔ اب بچے بچیاں جوان ہو گئے، ہم اگر ٹوک جائیں تو اسی وقت پولیس بلا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، بگڑتے ہیں، فرینڈس کو لے آ رہی ہیں، گرلز لے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح حیدر علی عاطف اردو زبان کے بہت عظیم شاعر ہیں، ان کا ایک دوست تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں حیدر علی میں تنگ آ گیا ہوں، میں جا رہا ہوں کہیں رزق کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس سے نہ جا، تو ساتھی ہے۔ ایک دن کہہ رہا نہیں اب میں نہیں رہ سکتا، جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بنارس؟ تو حیدر علی نے کہا یہ باتیں ایمان کی، ایمان نہ ہوتا آدمی اسی طرح بھاگا پھرتا ہے کتے کی طرح اور ملتا بھی کوئی۔ وہ کہنے لگے وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اب بات پر غور کریں، جب اس نے کہا نا وہاں کے خدا کو، یہ کہاں گیا؟ اس نے کہا حیدر علی وہاں کا خدا، اور ہاں اس نے کہا یہاں کا خدا بخیل ہے، وہاں کا خدا سخی۔ تم وہاں جا رہے ہو، یہاں کا خدا کنجوس ہے۔ اگر ایک ہی خدا ہوتا تو بیٹا تم بنارس کیوں جاتے؟ اس خدا سے یہاں نہیں مانگ سکتے، وہ نہ دیتا۔ تم نے یہاں سمجھا کہ یہاں کا خدا کوئی اور ہے، وہ کنجوس ہے، وہاں کا خدا سخی۔ اسی لیے تبھی میں نے کہا کہ وہاں کا جو سخی خدا نا اس پہ میرا وہ روکا۔ اس نے کہا توبہ، میری بات سمجھ میں آ گئی، میں یہاں ہی کوشش کروں گا۔ اور رزق جہاں بھی اللہ تعالیٰ پہنچا رہا، ہر ایک کو دے رہا، صرف توکل کی ضرورت ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ہلائے، اللہ سے مانگے، مل جائے گی۔ ورنہ جہاں جی چاہے، ہم پنجابی میں پڑھتے تھے CRC، اب تو زمانہ ہی چلا گیا، تو کیسا لکھے لیکھنا مٹن ہدایت اللہ، پاویں لنگ سمندروں پار جا، جہاں جی چاہے بھاگ جا، جو لکھ چکا مل جائے گا، وہی ملے گا جو اس نے لکھا، آرام سے بیٹھ جا۔ تو دین میں صغیر صاحب سکون، یقین جانے یہ ایسی ہے نا، ایک دولت حاصل ہو جائے ایمان دل سے تو سدا بہار پودا دریا کے کنارے ہو، یہاں نہیں خشک سالی آتی، مشکلات آپ پڑے، ڈپریشن آئے گی۔ وہ کہا جو کر رہا اس سے زیادہ کیا کرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے ہیں میں اگر صبح کے وقت اٹھوں تندرست ہوں یا بیمار، مجھے دونوں میں کبھی فرق نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج بیمار رہنے میں بہتری ہے تبھی بیمار کی، اور آج تندرست ہے تو تندرست، جو
توکل تو اللہ کہہ دیتے کہ جو چلا رہا ہے جہان کو وہ بے عقل ہے، اس سے زیادہ دانا کون؟ ہمیں حکم ہے کوشش کرے، اس سے دعائیں مانگیں، باقی پھر معاملہ اس کے پر کہ تو جو کرے راضی۔ جو اس کو چھوڑ کر سکون ڈھونڈتے پھرتے، شادی کہتے ہیں جس کونے میں تو جائے گا بھاگ لے، کر لے کوشش، جس کونے میں تو جائے گا وہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت چھپائی ہوگی، تو وہیں کسی اردن میں پنس جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ہیچ کنجے بے دد و بے دام نے جز بخلوت گاہ حق آرام نے۔ یہ نماز جو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی نماز کیا سکون کا کریں، کتنی پریشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہی ہے، اذا حضب امر فصلی، جب کوئی پریشانی آتی، حالات مشکل ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے، اپنے اللہ کو یاد کر کے سب الجھنیں ختم ہو جاتی۔ اور اللہ نے نماز کا نام بھی اسی لیے آپ دیکھیں کئی جگہ نماز نہیں کہا، سب بحمد ربک، یہ اس کی حقیقت بیان کی کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور حمد بیان کر، دو ہی لفظ تسبیح کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، ذہن صاف کر کے وہ غلط کر رہا، ایک طرف اس کو سبحان اللہ کہہ رہا کہ وہ پاک ہے غلط نہیں، اور دوسری طرف سوال پیدا ہو رہا ہے رب حمدی، اور ساتھ مان کے صرف وہ خامیوں سے پاک نہیں خوبیوں کا مالک بھی ہے۔ نیگیٹو پہلو بھی آیا کہ اس میں خامی کوئی نہیں، ساتھ ہی پازیٹو بھی آیا کہ خوبیاں سب ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ذکر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا وہ ہے جو اس نے فرشتوں کے لیے چنا، نحن نسبح بحمد ربک سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ بھی صرف زبان تک رہ گیا، کوئی سمجھتا نہیں، کوئی مولوی نہیں بیان کرتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تشریح کرو، پورا دین سمجھنے کے لیے ایک کی ہاتھ میں کیا بھی ساری دنیا کی الہیات اور تھیولوجی پڑھ لو، سارے مذہبوں کا نچوڑ یہ کہ جس مذہب میں اللہ میں کوئی عیب لکھ لے وہ نہیں سچا مذہب، اللہ سبحان ہے پاک، جس میں خوبیاں اس کی انکار ہو وہ بھی نہیں خدا ہو سکتا۔ خدا تو نام ہی اس شخصیت کا ہے جو خامیوں سے پاک ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ذہن میں آ گیا، کیوں سوال پیدا ہوگا، بندہ کیوں پریشان ہوگا، یہ علاج کراتے پھرتے ڈپریشن کرا لے۔ اب تو وہ یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے، وہ بھی علاج کے موقع پر یار جو تیری مذہبی کتاب ہے وہ پڑھ، اور جس اللہ کو تو پوچھتا اس کو خود ڈاکٹر کہہ دے، اور تجربے کیے انہوں نے کہ زیادہ لوگ اسی طرح شفا یاب، ان کو سکون مل گیا کہ بل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو بہتر۔ جو اپنی کوششوں پر نازاں ہوتے ہیں نا، وہ دھکے کھانے کے بعد بہت پاگل ہو کر دماغی اسپتالوں میں پہنچتے، بنتا کچھ۔ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، جز بخلوت گاہ حق آرام دے، پھر سکون اس کو جی۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خیریت سے رکھے۔ بالکل میں احسان مند ہوں، یقین جانے میرا نہیں کوئی احسان، میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ بلاتے ہیں وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کی بات ہو، اس سے ببرکت وقت کون سا زندگی میں ہوگا؟ زندگی تو گزر رہی مگر یہ لمحے قیمتی، اللہ قبول کر لے، اس سے اچھا کوئی وقت نہیں۔ نیک لوگوں سے تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور جاری و ساری رکھے۔ دعا کے بعد ہم مسجد جائیں گے، نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خیر سے اللہ رکھے، مہربانی فرمائے۔ اس نے لیا اور اس نے کہہ کر تو صرف ایک حیض آ گیا۔